یا علی۔ میرے اہل سنت برادران تشریف فرما، اور یہ غنیمت موقع ہوتے ہیں جہاں پہ اہل سنت بھائی تشریف فرما ہوتے ہیں، جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہمارا پیغام آپ تک پہنچے۔ یہ وہ مرحلے ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو قریب سے ہمیں ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ میں آپ اہل سنت بھائیوں کے سامنے علماء کرام سادات کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ہم شیعہ صحابہ کرام کا انکار نہیں کرتے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ غلط فہمی آپ اپنے ذہن سے ہمیشہ کے لیے نکال لیں۔ ہم صحابہ کرام کا انکار نہیں کرتے، لیکن صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ برابری نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ صحابی کوثر پی سکتا ہے، پلا نہیں سکتا۔ صحابہ کرام نے رسول کے ساتھ زندگی گزاری ہے، محبت کرتے ہیں، وہ جنت میں جا سکتے ہیں، لے کر نہیں جا سکتے۔ صحابہ اور اہل بیت میں فرق ہے، وہ فرق میں ایک جملے میں سمجھا دیتا ہوں۔ جو نبی سے پیار کرتے تھے انہیں صحابی کہتے ہیں، جن سے نبی پیار کرتا تھا انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ جو نبی سے پیار کریں وہ صحابی، جن سے نبی پیار کرے وہ اہل بیت۔ جو نبی کو اٹھائیں وہ صحابی، جن کو نبی اٹھائے وہ اہل بیت۔ جو نبی کے ہوں وہ صحابی، جو نبی سے ہوں وہ اہل بیت ہے۔ صحابی نبی سے نہیں ہے، نبی کے ہیں۔ اہل بیت نبی کے نہیں ہے، نبی سے ہے۔ یا علی انت منی، اے علی تو مجھ سے، الفاطمہ تو بارہ تو منی، فاطمہ مجھ سے، حسن و منی، حسن مجھ سے، حسین و منی، حسین مجھ سے۔ ادھر کے ہے ادھر سے ہے، درود کے والوں پہ نہیں ہوتا، سے والوں پہ ہوتا۔ اور پھر جن پہ درود پڑھا جائے ان کی خطائیں نہیں ڈھونڈا کرتے۔ اہل بیت کے عقیدے میں شیعہ سنی ایک پیج پہ ہیں۔ ہم شیعہ سنی دونوں گروہوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کے اہل بیت سردار ہیں، صحابہ ان کے نوکر ہیں۔ ایسا ہی ہے جو میرے سنی بھائی بیٹھے وہ تائید فرما رہے ہیں۔ صحابہ کی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، جملہ بڑا قیمتی اگر آپ وصول کر لیں، صحابہ کی عزت ہے، اہل بیت کی اطاعت ہے۔ عزت ہوتی ہے غیر معصوم کی، اطاعت ہوتی ہے معصوم۔ کسی اہل سنت کی تب تک نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ نماز میں اہل بیت پہ درود نہ پڑھے۔ اگر آپ درود سے بھی اہل بیت کو نکال دیں گے تو سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ میں سورہ فاتحہ میں آپ کو اہل بیت دکھا دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کا تو کوئی مسلمان منکر نہیں ہے، سورہ ہم تو پڑھی جاتی ہے نہیں پڑھی جاتی؟ تو وہاں سورہ الحمد میں کیا کہتے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی صرف تجھی سے چاہتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کس بات کی مدد؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا یا قائم رکھ۔ سنی بھائیوں کا ترجمہ ہے دکھا، شیعہ کہتے قائم رکھ۔ میں سنی بھائیوں والا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، ہمیں صراط مستقیم دکھا، سیدھا رستہ دکھا۔ خدا کو پھر خود ہی بتا رہے کہ وہ رستہ کن کا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا دکھا جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئے، جن پہ تیرے انعام نازل ہوئے۔ اب اللہ کی نماز میں لوگ کہاں سے آ گئے؟ کیونکہ آپ نے تو کہا تھا کہ نماز میں غیر اللہ کا تصور آئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نماز میں صراط الذین نہیں کہا، صراط الذین ان لوگوں کا رستہ دکھا۔ یہ جن کا رستہ مانگ رہے ہو یہ اہل بیت ہیں۔ کسی کی نماز قبول نہیں ہے جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑے، بلکہ امام شافعی کہہ گئے کہ کوئی نماز نہیں ہے سوائے آل محمد کے درود کے۔ آل محمد پہ درود پڑھو گے تو اللہ نماز کو قبول کرے گا۔ تو جن پہ درود پڑھے جائیں پھر ان کی غلطیاں نہیں دکھی، پھر ان میں خطائیں نہیں ڈھونڈا کرتے، ان کی صرف اطاعت کیا کرتے ہیں، انہیں صرف معصوم سمجھا جاتا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اہل سنت علماء کرام کو، ان مشائخ عظام کو جو آج بھی ایسی گستاخی پہ آواز اٹھاتے ہیں کہ سیدہ معصومہ ہے،
सैयदा सदीका हैं, बल्कि सदीकतुल कुबरा हैं। अगर आज भी कोई मौलवी आपके दरमियान आप ही का लिबास पहन के आपको गुमराह करने की कोशिश करे कि माज़ल्ला इनमें तो मासूम हो ही नहीं सकते, तो फिर आप उनसे इतना पूछिएगा कि आप मरियम को मासूमा मानते हैं कि नहीं मानते। अगर वो कहेगा कि हाँ जनाब मरियम मासूमा है, तो फिर मुसव्वर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल कह गया था, मरियम यक निस्बत अजीज, ज़हरा से निस्बत अजीज। मरियम के पास सिर्फ इज्जत का एक रुतबा है कि वो ईसा की माँ है, ज़हरा के पास तीन निस्बतें हैं, वो नबी की बेटी है, वो अली की सौजा है, वो हसनैन की अम्मा है, इसका बाप नबियों का सरदार है, इसका शौहर वलियों का सरदार है, इसके बेटे जन्नत के सरदार हैं। जिस बीबी के घर में इतने सरदार हो, वहां किसी कम्मी के भौंकने की औकात ही क्या? जो सरदारों के घर में रहती हो। शफाअत करने वाला घर सिर्फ आले मोहम्मद का है। जिसको मानना है आप दिन रात माने, जितना मान सकते हैं उतना माने, मैं कोई इनकार नहीं करता, लेकिन शफाअत सिर्फ आले मोहम्मद करेंगे। आले मोहम्मद के अलावा आपको कोई जन्नत नहीं लेके दे सकता। मुल्तान में किसी ने एक दुकान का सौदा करना हो, किससे जाके करते हो? जो उस दुकान का मालिक हो। आप ध्यान इधर उधर लेकर जुमला आपने जाया कर दिया। आपने 5 मरले प्लाट लेना हो, पहले बंदों से पूछते हो कि मालिक कौन है। सारी जिंदगी जन्नत ढूंढते रहे और मौलवी से पूछा ही नहीं कि जन्नत का मालिक कौन है। अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्ना, हसन हुसैन जन्नत के सरदार। ये शफीउल मुस्लिमीन नहीं, शफीउल मुज़निबीन है। इन्होंने गुनहगारों की शफाअत करनी है। फरिश्ते पकड़ के दोज़ख की तरफ लेके जा रहे हो, सिर्फ इस घर के पास अल्लाह ने इख्तियार दिया है। ये बाजू पकड़ के छुड़वा सकते हैं, वापस कर, ये हमारा है। ये एजाज सिर्फ तेरे नबी के खानदान के पास है, इसके अलावा किसी के पास ये। सहाबा तो अपनी शफाअत के लिए खुद आले मोहम्मद के पास जाते। हमारे शियों में जब कोई मर जाता है तो हम उसके कफन पे दुआ जोशन कबीर लिखते हैं, नादे अली लिखते हैं, चहारदा मासूमिन के नाम लिखते हैं। हमारे यहाँ कफन में नाम लिखे जाते हैं। मेरे एक अहले सुन्नत आलिम दीन दोस्त थे, वो मेरे साथ एक जनाजे पे गए तो उन्होंने कहा जी मैंने कफन देखा, उस कफन पे बहुत कुछ लिखा हुआ था, ये क्या लिखा है? मैंने कहा जी इसमें पंचतन के अस्माए मुबारका हैं, 14 मासूमीन के नाम हैं, तो ये कुछ। उसने कहा ये सब कुछ लिखने को इसका कोई तुक नहीं बनता, आप क्यों लिखते हैं? मैंने कहा ये हमें किसी सहाबी ने बताया था। ये नुस्खे कीमिया हमें एक सहाबी दे के गए हैं, हम उन सहाबी की वजह से। उस गज की सहाबी ने कहा है। मैंने कहा आपकी किताबों में लिखा है कि जब एक सहाबी के बेटे ने जाके अपने बाप से शिकायत की थी कि बाबा मुझे बाजार में खड़े होके हसन ने कहा है कि तू मेरे नौकर का बेटा है, तो बाप ने कहा था बेटा फौरन जा मौला हसन से कहे यही बात मुझे लिख के दे दे। तो बेटे ने कहा था बाबा अगर वो लिख दे कि मैं गुलाम का बेटा हूं तो फिर उस लिखी तहरीर का क्या करना है? तो उस सहाबी ने कहा बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में रख लेना, क्योंकि जिन्हें ये गुलाम कह दे उनसे फरिश्ते हिसाब नहीं लेते। ये जिन्हें अपना गुलाम लिख दे। आप सहाबा की इज्जत करें, लेकिन अहले बैत से मोहब्बत करें, इनकी अताअत करें। सहाबी का मकाम और है, अहले बैत का मकाम और है। सहाबी रजी अल्लाह है, अहले बैत अलैहिस्सलाम। मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमाएं। आज की मजलिस में कोई एक बंदा पैगाम लेके चला जाओगे, मैं समझूंगा कि मरहूम के लिए 22 अजर बनेगा। कतन आज के बाद आप जब अहले बैत का नाम आए तो फिर आप रजी अल्लाह ना कहा करें। रजी अल्लाह ताला अन्हो हमारी दुआ है कि मेरे अल्लाह इन पे राजी हो जा। ये हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं कि जो करीब थे नबी के, आज उनके लिए हम दुआ करें मेरे अल्लाह इन पे राजी रहना, इन पे राजी रहना। अहले बैत के लिए हम ये लफ्ज नहीं कह सकते। अहले बैत के लिए हम सिर्फ अलैहिस्सलाम कहते हैं, इसलिए कि अल्लाह उन पे दरूद पढ़ता है, अल्लाह उन्हें सलाम करता है।
اگر آپ کہیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو آپ بخاری مسلم مشکات آپ ممبر پہ لے آئیں. ایک مناظر ممبر پہ تشریف فرما ہے, میں نہ آ سکوں تو قبلہ قریشی صاحب کو زحمت دیجیے گا, یہ آپ کے علاقہ کے, یہ قریب ہے, نبی کی حدیث ہے. رسول فرماتے ہیں کہ جب خدا نے میرے نور کو خلق کیا تو میرے نور سے 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے. خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا. میرے پسینے کے قطرے گرتے گئے, کوئی آدم صفی اللہ بن گیا, کوئی نوح نجی اللہ بن گیا, کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا, کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا. تو میرا اہل سنت بھائی فیصلہ گھر جا کے کرنا, جو نبی کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہو گئے, اور جو خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے ہو گئے. آل محمد نبی کا خون ہے, لہذا جب علی کا نام آئے پھر علیہ السلام, جب سیدہ کا نام آئے پھر سلام اللہ علیہا, پھر جب حسن کا نام آئے علیہ السلام, حسین کا نام آئے علیہ السلام. صحابی اور ہیں, اہل بیت اور ہیں, اور شفاعت کا اختیار صرف اور صرف آل محمد کے پاس. بس ایک منزل اور میں آپ کو سناؤں اور بالکل آپ کے مراحل آسان کر دوں. دنیا چند روز ہے, ابھی یہ دیکھیں ایک وبا کا خوف ہے, کتنی اموات روزانہ ہو رہی ہیں, یعنی کہ شرح اموات اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب بندوں کو موت معمولی نظر آنی شروع ہو گئی. ایسا کسی بھی لمحے یہ سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے گی, منو مٹی کے نیچے آپ کو دفنا دیا جائے گا. کفن میں جیب کوئی نہیں ہونی, قبر میں الماری کوئی نہیں ہونی, اور فرشتے رشوت نہیں لیتے. تو جس مولانا کے کہنے پہ آپ نے ساری زندگی اہل بیت کو چھوڑا ہے, وہ آپ کو دفنا کے حجرے میں آ کے سو جاتا ہے. آپ نے منو مٹی کے نیچے جواب دینا ہے, اعمال کا نہیں دینا, عقیدے کا دینا ہے. آپ کا اعمال کا رجسٹر قیامت والے دن کھلنا ہے. مولوی نے آپ کو عقیدے سے دور کر دیا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ عمل بہتر کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی کو ماننے نہ ماننے سے چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا, بس آپ اللہ کی نماز پڑھو, 30 روزے رکھو, زندگی میں ایک حج کر لو, بس ٹھیک ہے, اسی میں جنت مل جائے گی. کس نے کہا ہے جنت مولوی کی پھوپھی کا گھر ہے؟ کس نے اس وجہ سے مل جائے؟ ایسے کیسے مل جائے گی جنت؟ اللہ نے قبر میں فرشتوں کو جو بھیجنا ہے, انہوں نے نمازیں نہیں دیکھنی, انہوں نے عقیدہ دیکھنا ہے. انہوں نے پوچھنا تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرا قبلہ کیا ہے, تیرا امام کون ہے. میں شیعہ اہل سنت دونوں گروہوں کے سامنے کہہ رہا ہوں, جو نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے اپنی مرضی سے نہیں پڑھتا, اپنے امام کے کہنے پہ پڑھتا ہے. جو ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں پڑھتا, امام کے کہنے پہ پڑھتا ہے. اب یہ لڑائی ختم کرو کہ نماز کس کی ٹھیک ہے, پہلے یہ طے کرتے ہیں امام کس کا ٹھیک ہے. ہاتھ باندھے ہیں تو امام کی وجہ سے, کھولے ہیں تو امام کی وجہ سے. اس لیے خدا نے کہا قبر میں ان سے پہلے امام پوچھو. اگر ان کا امام والا جواب ٹھیک ہے, پھر قیامت والے دن اعمال کا رجسٹر کھول لینا, کیونکہ نمازیں پڑھی ہیں تو امام کے کہنے پہ, روزے رکھے تو امام کے کہنے پہ, زکوٰۃ دی تو امام کے کہنے پہ, حج کیا تو امام کے کہنے پہ. پہلے یہ تو پوچھو کہ امام کون ہے. اگر امام والا جواب ٹھیک ہے تو پھر قیامت والے دن آپ کے اعمال نامے کو کھولا جائے گا کہ آپ کی نمازیں کتنی ہیں, آپ کے روزے کتنے ہیں, آپ نے زکوٰۃ کتنی دی ہے, آپ نے حج کتنے کیے ہیں. لیکن قبر میں پہلے امام والا جواب دینا ہے, اور امام ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ آپ کو بچا سکے. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے نا جی, اس عقل کے تحت آپ کیا کام کرتے ہیں. موٹر سائیکل کے کاغذ پورے نہ ہو, بچے کو پولیس والے پکڑ کے حوالات میں بند کر دیں, تو باپ کو خبر پیچھے, تو باپ تھانے کسی معزز کو لے کے جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ تو میں نے تو ایسا زمانے میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں دیکھی کہ ایک چھوٹے معمولی سے کیس میں بندے کو چھڑوانے کے لیے بندہ سفارشی کسی اشتہاری کو لے جائے. اسے لے کے جائیں گے نا کہ جو وہاں جا کے سفارش کرے اور آپ کا بچہ واپس لے آئے. اچھا, اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ اپنے شہر کے تھانے میں اسے لے کے جاتے جس کی تھانے میں چلتی ہے, اللہ کی عدالت میں اسے لے کے جا جس کی اللہ کی عدالت میں چلتی ہے.